السلام علیکم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا. صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے. بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے، اے دل پار ہو جانا. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. نکاح کا مطلب ہے 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا، 2 چیزوں کا یکجان ہو جانا. اور اس کے 4 شکلیں لغت میں بتائی گئی ہیں. بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا. یہ ہے لفظ نکاح کا لغوی مطلب. یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا. اچھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں. زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی. تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. کمال بات. یعنی آپ فرماتے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو رات کو ساری تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، وہ بہت بڑا مسلمان ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو بیوی سے سلوک اچھا کرے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کہ مشکل ترین چیپٹر ہیں اخلاق. میری بات دھیان سے سنو. اسلام کا مشکل ترین چیپٹر ہے اخلاق، چونکہ اس میں آدمی پس کے رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. اور سب سے مشکل ہے بیوی سے اخلاق کا رویہ کرنا. اس لیے جو یہ پیپر پاس کر لیتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے. ইসলাম শিখিয়েছে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে লড়ে যেতে হবে. এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে জায়গা করে দেয় না, জায়গা করে নিতে হয়. এই পৃথিবীটা the life is not a bed of roses. এটা ফুল বিছানো কোনো ফুল সজ্জা নয়, এটা কণ্টকাকীর্ণ. কেউ আপনার স্পেস করে দিবে না, কেউ আপনাকে সুযোগ করে দিবে না, কেউ আপনার জায়গা করে দিবে না, বরং আপনি জায়গা করে নিলে টাইনা নিচে নামাবে. ইসলাম আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছে, কাজ করে খেতে হবে. কাজে লজ্জা নেই, লজ্জা হচ্ছে অলসতায়. লজ্জা কিসে? আজকের আলোচনা থেকে এটা মুখস্থ করে নিতে হবে. কাজে লজ্জা নেই. লক্ষ্মীপুরের ইয়াংস্টারেরা শ্রমে লজ্জা নেই, পরিশ্রমে লজ্জা নেই. چھوڑ دو ان غلط راہوں کو،
دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو اچھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں. زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. یہ دوری دھار ہے زبان میں، وہ کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی. چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو نا، بلا کر میرے حضور ہی جھکا ہے نا. کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے. যুবক যারা আছো, তোমাদের যৌবনটা আল্লাহর দেয়া তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং আমানত. তোমরা এখন চাইলে অনেক কিছু করতে পারো. তোমাদের একটা সদিচ্ছা তোমাদের এলাকাটারে জান্নাতি বানিয়ে দিতে পারে. তোমরা চাইলে সাগরের স্রোতকে পাল্টে দিতে পারো, বাতাসের গতিকে উল্টে দিতে পারো, তোমরা ইতিহাস রচনা করতে পারো. বিশ্বনবী যখন তোমাদের মতো যুবক ছিল, তিনি হালাফুল ফুদুল যুব সঙ্গ করেছেন. গানের কনসার্ট করে নাই, যাত্রাপালা করে নাই, নাচানাচি করে নাই. উনি হাতে হাত রেখে বলেছেন মক্কার বুকে কোনো টেন্ডারবাজি থাকবে না, মক্কার জমিনে কোনো চাঁদাবাজি থাকবে না, ধর্ষণ থাকবে না, মক্কার জমিনে কোনো দুর্নীতি চলবে না. চায়ের দোকানে বসে এই বাড়িতে এই সমস্যা, ওই বাড়িতে এই সমস্যা, ওই বাড়িতে এই সমস্যা, তোর বাড়িতে কি সমস্যা? কিছু লোক আছে এই হুজুরের এইটা খারাপ, এই হুজুরের ওইটা ভালো না, এইটা খারাপ, এইটা সমস্যা, এইটা সমস্যা. তোর কি সমস্যা? তোর সমস্যা তুই খুঁজে বের কর, নিজের সমস্যা খুঁজে বের কর. যে নিজে নিজের সমালোচনা করতে পারে সেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান. এজন্য খবরদার আমার কলেজের টুকরা যুবক ভাইয়েরা, কখনো কাউকে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রুপ করে, ছোট করে কোনো মন্তব্য করা যাবে না. কখনো অন্যের দোষ খোঁজা যাবে না. দোষ আমরা খুঁজবো নিজের দোষ, ঠিক কিনা? দোষ আমরা খুঁজবো কার দোষ? চিল্লায় বলতে হবে কার দোষ? तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा. हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया जो लुकमा कमा के तुम अपनी बीवी के मुंह में रखते हो वो भी सदका लिखा जाता है, जो तुम अपने बच्चों को खिलाते हो वो भी सदका है, जो तुम अपने हमसायों के साथ सलूक करते हो वो भी सदका.